بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقول عمر الکیس کفانی ولا مطلب قلیل من المال لیس منہ لفساد المعنی۔ یہاں سے آج ہمارا سبق ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تنازع فعلان کی بیس میں شروع میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ بصریوں اور کوفیوں کے نزدیک دونوں فعلوں کو عمل دینا جائز ہے۔ پہلے کو بھی عمل دے سکتے ہیں، دوسرے کو بھی عمل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے نفس جواز میں۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ بہتر کون سے فعل کو عمل دینا ہے، پہلے کو یا دوسرے کو۔ تو بصریوں کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا بہتر ہے، اور کوفیوں کے نزدیک پہلے فعل کو عمل دینا بہتر ہے۔ اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے بقول راج مذہب تو بصریوں کا ہے، لیکن کوفی حضرات نے اپنے مذہب کے راجح ہونے پر عرب کے مشہور شاعر امراء القیس کا یہ شعر پیش کیا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کوفیوں کی وہ دلیل ذکر کر کے اس کا جواب دیں گے۔ کوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہلے فعل کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ عرب کے مشہور شاعر امراء القیس جیسے آدمی نے بھی اپنے اس شعر میں کفانی ولم مطلب قلیل من المال، اس میں پہلے فعل کو عمل دیا ہے۔ اگر پہلے فعل کو عمل دینا غیر مختار ہوتا تو عرب کا اتنا بڑا شاعر غیر مختار صورت کو اختیار کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا یہاں قلیل کے اندر تنازع ہوا، یہ قلیل ہے۔ کفانی کہتا ہے کہ نون بکایا یا ضمیر متکلم میرا مفعول بھی موجود ہے، لہذا قلیل ان کو میرا فاعل بنا دیا جائے۔ اور لم مطلوب کہتا ہے کہ واحد متکلم کا میں صیغہ ہوں، انا کی ضمیر میرا فاعل موجود ہے، لہذا قلیل کو میرا مفعول بنا دیا جائے۔ تو امراء القیس نے ہمارے مسلک کے مطابق یعنی کوفی مسلک کے مطابق کفانی کو عمل دے کر قلیل ان کو کفانی کا فاعل قرار دیا، اور لم اطلب کا فاعل مفعول نہیں بنایا، اس لیے کہ اگر یہ لم مطلب کا مفعول ہوتا تو قلیلن ہوتا نصب کے ساتھ، کیونکہ اس کو مفعول کی ضرورت تھی۔ تو امراء القیس کے اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ راج مسلک کوفی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا ہے۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ لیس منہ لفساد المعنی، کہ امراء القیس کا یہ جو شعر ہے اس سے آپ کے مسلک کے مختار ہونے پر استدلال کرنا تو دور کی بات ہے، اس شعر کا تعلق تنازع فعلان کی بحث میں سے ہے ہی نہیں ہے سرے سے۔ جب یہ شعر تنازع فعلان کی بحث ہی میں سے نہیں ہے تو اس کو لے کر اپنے مسلک کے راجح ہونے پر استدلال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اب یہ بات کہ یہ شعر کیوں نہیں ہے، تو ماتن فرماتے ہیں کہ لیس منہ لفساد المعنی، کہ اگر اس کو آپ تنازع فعلان میں سے قرار دیں تو شاعر کے دو باتوں میں، شاعر کی دو باتوں میں تضاد کی وجہ سے اس کا شعر ہی معنی کے اعتبار سے غلط ہو جاتا ہے۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ، بلکہ یہ تو دوسرا شعر ہے حصہ ہے، اس کا پہلا حصہ یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے، فلو انما اسعى لادنى معیشۃ کفانی ولم اطلب قلیل من المال۔ اس میں یہ شعر کا ترجمہ ہے، فلو انما اسعى لادنى معیشۃ، اگر میں تھوڑی سی معیشت کے لیے کوشش کرتا، کفانی تو مجھے کافی ہو جاتی، قلیل من المال، تھوڑا سا مال میرے لیے کافی ہو جاتا۔ یہ کوفی مسلک کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں میں، کوفیوں کے مذہب کے مطابق قلیل ان کو کفا کا فاعل بنا کر کفانی قلیل من المال، تو تھوڑا سا مال میرے لیے کافی ہو جاتا، ولم اطلب، اور میں تھوڑا سا مال طلب نہیں کرتا۔
یہ معنی بنے گا اس شعر کا، فلو انا ما اسال ادنا معیشت کفانی ولم اطلب کلیل من المال۔ اس مطلب کے مطابق اس شعر کو اگر دیکھا جائے تو دیکھیں یہ شروع میں لو شرطیہ ہے۔ لو شرطیہ کا قانون یہ ہے کہ لو شرطیہ کی اگر شرط اور لو شرطیہ کی جزا اگر دونوں مثبت ہوں تو لو شرطیہ ان دونوں کو منفی کر دیتا ہے۔ یہ اور پھر لو شرطیہ کی جزا پر جس چیز کا عطف ہوگا اس کو بھی اگر مثبت ہے تو منفی کر دے گا، منفی ہے تو مثبت بنا دے گا۔ یہ لو شرطیہ کا اصول ہے کہ لو شرطیہ کی اگر شرط مثبت ہے تو اس کو منفی بنا دے گا، اور جزا بھی اگر مثبت ہے تو اس کو منفی بنا دے گا، اور اگر دونوں منفی ہیں تو دونوں کو مثبت کر دیتا ہے، اور اگر ایک مثبت اور ایک منفی ہے تو جو مثبت ہے اس کو منفی، جو منفی ہے اس کو مثبت بنا دیتا ہے۔ یہ لو شرطیہ کا اصول ہے۔ اب اس اصول کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو لو شرطیہ ہے، اس کے بعد ان ما اسال ادنا معیشت یہ اس کی شرط ہے، اور کفانی یہ اس کی جزا ہے، جبکہ لم اطلب یہ اس کفانی پر معطوف ہے۔ لم اطلب کا عطف کفانی پر ہے، اور قلیل من المال کفانی کا فاعل ہے۔ لو شرطیہ کے اصول کے مطابق یہ جو شرط ہے مثبت یہ منفی ہو جائے گی، اس کا مثبت والا معنی نہیں کریں گے بلکہ منفی والا معنی کریں گے، اور یہ جو جزا ہے کفانی یہ بھی مثبت ہے، یہ بھی منفی ہو جائے گی، لیکن یہ جو لم اطلب ہے جس کو کفانی پر عطف کیا گیا ہے یہ چونکہ منفی ہے یہ مثبت ہو جائے گی۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا فلو ان ما اسال ادنا معیشت، اگر میں تھوڑی معیشت کے لیے کوشش کرتا تو کفانی قلیل من المال، تو تھوڑا سا مال میرے لیے کافی ہو جاتا، لیکن چونکہ میں نے تھوڑی معیشت کے لیے کوشش نہیں کی اس لیے تھوڑا مال میرے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ منفی کرنے کے اعتبار سے ترجمہ ہوا، میں نے تھوڑی معیشت کے لیے کوشش نہیں کی، یہ شاید مثبت تھی، منفی والا ترجمہ کیا، اور کفانی قلیل من المال جزا مثبت تھی، اس کو منفی والا ترجمہ کریں گے، میرے لیے تھوڑا سا مال کافی نہیں ہے۔ اور جزا کے اوپر جو عطف ہے لم اطلب کا، اس کا چونکہ مثبت ہے اس کو منفی والا ترجمہ کریں گے، یہ منفی ہے تو اس کا مثبت والا ترجمہ کریں گے، تو اب اس کا مطلب بنے گا وہ اطلبو اور میں تھوڑا مال طلب کرتا ہوں، یہ ہو جائے گا اس کے معنی کے مخالف، کیونکہ پہلا ہے کہ میں تھوڑی معیشت کے لیے کوشش نہیں کرتا اس لیے کہ تھوڑی معیشت میرے لیے کافی نہیں ہوتی، تو کافی نہ ہونے کی وجہ سے کوشش ہی نہیں کرتا، جبکہ اس کا مطلب ہوگا کہ میں تھوڑا مال طلب کرتا ہوں، تو پہلا فقرہ ہے کہ میں تھوڑی معیشت کے لیے کوشش نہیں کرتا، طلب نہیں کرتا، اور دوسرا فقرہ کہتا ہے کہ میں تھوڑی معیشت کے لیے کوشش کرتا ہوں، طلب کرتا ہوں، تو یہ دونوں معنوں کے درمیان، دونوں حصوں کے درمیان شعر کے یہ تضاد آ جائے گا۔ اس تضاد کی وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ اس شعر کو اس تنازع فعلان کی بحث میں سے نہیں قرار دے سکتے۔ وقول امرؤ القیس، وقول امرؤ القیس، اور امرؤ القیس کا یہ شعر کفانی کافی ہے میرے لیے، ولم اطلب قلیل من المال میں تھوڑا سا مال طلب نہیں کرتا، لیس منو یہ اس میں سے نہیں ہے، لفساد المعنی معنی کے فاسد ہونے کی وجہ سے۔ چلیں یہ فائل کی بیس پوری ہوگی ہے، اگر نائب فائل ہے